اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد یہ ہفتہ وار حلقہ ذکر میں ہم لوگ شامل ہیں اور اس کا تعلق ہمارے روحانی نظام کے ساتھ ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان ھذا القلوب لتصدع، کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، وجلاء ذکر اللہ، اور اس کا علاج، اس کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔ تو کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، تو اس دل کی صفائی کے لیے اللہ کے ذکر سے اسے مزین کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی خواہشات کے پیچھے نہ پھرو جو تمہیں نئی خواہش کے پیچھے ڈال دے، یعنی ایک چاہت تھی وہ پوری کی اور ایک نئی چاہت نے جنم لے لیا، یعنی بے جا خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے تو آپ کی خواہشات کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے صوفیہ کرام علیہ رضوان نے بے شمار نصیحتوں اور واقعات سے ہمیں سکھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کل من علیہا فان، کہ بے شک ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہوں، نباتات ہو، جمادات ہو، اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے پیدا کیا سب نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اور کس نے باقی رہنا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وہ باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے جو بڑا عزت والا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھیں، ہماری زندگی کے اندر کئی طرح کے مراحل پیدا ہوتے ہیں، بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کے معاملات کو دیکھیں، انسان ایک نہج پہ نہیں رہتا، اور جسمانی طور پر بھی دنیاوی معاملات میں بھی اتار چڑھاؤ اس کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، اور روحانی معاملات کے اندر بھی اس کی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ کا عنصر باقی رہتا ہے۔ اتار چڑھاؤ سے مراد کیا ہے؟ اتار چڑھاؤ سے مراد یہ ہے کہ کبھی اتنا خوش ہے اسے سمجھ نہیں آتی کیا کرے، اور کبھی اتنا غمزدہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ زندگی کو بھی ختم کر بیٹھے۔ یہ انسان کی روحانی معاملات ہوتے ہیں، اور مادی اسباب اس مادی دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو کبھی ایک ہی چیز سے ایک بندے کو خوشی ہو رہی ہے اور ایک ہی چیز کو دوسرے بندے کو غم ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ کھیل کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کوئی دو شخص کسی چیز کا مقابلہ کرتے ہیں، ان میں سے ایک جماعت، ایک ٹیم جیتتی ہے، کھیل تو ایک ہی ہوتا ہے، اسی ایک ہی کھیل سے دو بندوں کو خوشی اور غم کے تاثر ہوتے ہیں۔ ابھی پاکستان انڈیا کا میچ تھا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، تو پاکستان جیت رہا تھا تو خوش تھے، ہار رہا تھا تو غمزدہ ہے، انڈیا جیت رہا تھا، یہ مثال دے رہا ہوں، یعنی دونوں کام ایک ہی ہیں، لیکن اسی ایک ہی کام سے ایک بندہ خوش ہو رہا ہے، اسی ایک چیز
ایک بندے کے لیے خوشی کا سامان ہے اور وہی چیز دوسرے بندے کے لیے غم کا سامان ہوتی ہے۔ یہ مادی معاملات ہوتے ہیں کہ کام ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی ہمارے اندر جو کیا نام ہے اس کی فطرت کے اندر جو پیدا ہونے والے معاملات ہیں وہ الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کسی بھی جگہ پر صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان کسی ایک جگہ پہ رکے نہ، وہ مسلسل جہد مسلسل کرے اور مسلسل وہ کوشش کرتا رہے تو اللہ رب العزت راستہ بتانے والا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ، ایک بات میں اکثر بھی کہتا ہوں کہ شاید ہمارے کو ایسا کر دیا گیا ہے کہ ہم شاید اس نہج پہ جا چکے ہیں کہ ہمارے اکثر لوگ، مجھ سے اکثر بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ہر کام اللہ پہ چھوڑ دیا۔ ایک عورت میرے پاس گزشتہ دنوں آئی، وہ کہنے لگی کہ آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ چیز تو ٹھیک ہے، لیکن میرے شوہر نے یہ سب معاملے اللہ پہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ کہتا اللہ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا، باقی سب ایسی فراڈ جھوٹ مکر ہے۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یعنی وہ کوئی شخص ہر چیز کو جھوٹ اس لیے بول رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ معاملہ، اس کے ساتھ دھوکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہر بندہ دھوکے باز ہے، اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے ہر بندہ فراڈ کر رہا ہے۔ تو ہر بندہ دھوکے باز نہیں ہوتا، ہر بندہ فراڈ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو کہنے لگا میں نے یہ معاملہ اللہ پہ کس پہ چھوڑ لیا؟ اللہ پہ چھوڑ لیا، اللہ اس معاملے کو حل کرے گا۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھو اگر یہی معاملہ ہوتا تو آپ دیکھو اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبی بھیجے۔ کتنے؟ کم و بیش یہ تعداد ہے۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو مبعوث کیا اور پھر 4 کتابیں دی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، اور صحیفے بہت سارے کتابچے انبیاء کو دیے کہ تعلیم دے دو ان کو۔ اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا، کسی بندے کی بندے کو ضرورت نہ ہوتی اور بندہ بندے کے کام نہ آتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا کہ سب کے چھتوں کے اوپر کتابیں چھوڑ کے آ جاؤ۔ کیا چھوڑ کے آ جاؤ؟ تو صبح اٹھ کے ہم کتابیں لے لیتے، وہ پڑھ لیتے، بس کام ہو جاتا۔ تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یاد رکھنا دنیا کے معاملات اللہ دنیا ہی کے لوگوں سے حل کروائے گا، اسباب پیدا کرے گا۔ میں نے اس خاتون سے کہا کہ بھائی کیوں نہیں مانتا تیرا شوہر؟ کہتا ہے نہیں، وہ کہتا ہے کہ اللہ کر لے گا، بس یہ میرے اوپر جتنی جو معاملات ہیں نا یہ اللہ ختم کرے گا۔ میں نے کہا بات سب کچھ ٹھیک ہے، کرنا تو اللہ ہی نے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کام کرتا ہے فیکٹری میں؟ کہاں کام کرتا ہے؟ میں نے رزق کون دیتا ہے؟ کہا اللہ۔ میں کام کیوں کر رہا ہوں؟ کام نہ کرے نا، رزق وہ اتنی صبح جاتا ہے فیکٹری میں، صبح سے لے کے 12 گھنٹے کام کرتا ہے، رازق تو رب ہے، رازق تو رب ہے ہمارا نہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ رب العزت رزق دینے والا، بغیر حساب دینے والا ہے۔ کس کو؟ جو جد و جہد کرے گا۔ ایک بندہ، آپ میں سب بندہ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوگا، کبھی ایسا ہوا کہ آپ گھر میں بیٹھیں اور آپ بولے نہیں میرا رزق گھر پہ آ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، برکت تب ہوگی جب تو کوشش کرے گا۔ انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کا شوہر جاتا ہے؟ کہا کیا؟ میں نے کہا رازق کون ہے؟ کہا اللہ۔ میں کہا جب رازق رب ہے تو پھر اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر پہ مل جائے گا۔ کہا نہیں کوشش تو کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا میری بہن تجھے یہ بتانا چاہ رہا تھا، کوشش کرنی پڑتی ہے، راستہ رب نکالنے والا ہے۔ ہم کہ نہیں کریں، نہیں کرانا۔ کوئی بھی آپ میڈیکلی طور پر انسان کا جسم کہیں انفٹ ہو، بیمار ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں گے، اس کے بغیر آپ کا چارہ نہیں ہوگا۔ آپ کیوں اللہ نہ کرے کسی کی انگلی کٹ جائے، خدا نہ خواستہ کوئی زخم آ جائے، آپ کہ نہیں میں پٹی نہیں کراؤں گا اللہ ٹھیک کرے گا۔ یہ ہم خودکشی کر رہے ہیں، یہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر۔ اللہ نے اسباب اس لیے پیدا کیے، اللہ نے انسان کو انسان کے ساتھ مدد کے لیے اس لیے بنایا کہ انسان اللہ قرآن میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا کون ہے جو اللہ کی مدد کرے گا؟ حضور کی حدیث مبارک کہیں ہے، آپ فرمایا کم میں سے کون اللہ کی مدد؟ اللہ کو مدد کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں، لیکن جب بندہ رب کے لیے کھڑا ہو تو اللہ کہتا ہے کہ میری مدد کے لیے کھڑا ہوگا، میں تو محتاج بھی نہیں ہوں لیکن میرے لیے کھڑا ہو رہا ہے، تو پھر اللہ برکتوں کو ڈال دیتا ہے۔ سمجھا رہی بات کی؟ پھر اللہ راستے نکال رہا ہوتا ہے۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ انسان کو انسان کی ضرورت ہے، اور صوفیہ نے اسی بات کو بتایا کہ دیکھو یہ انسان اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا ایک مشین ہے، مشین سمجھ لیں، ایک پرزہ ہے جس کو رب تعالیٰ نے ایک چیز کو بھیجا ہے، اس نے زندگی کی اس مدت کو پورا کرنا جتنی دیر کے لیے اس کو بھیجا ہے، اور جب اس کی مدت پوری ہوگی، آپ دیکھیں نا کوئی بندہ کسی سرکاری محکمے میں کام کرتا ہے، 60 سال کے بعد وہ کہتے ہیں بس تو اب ریٹائر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے؟
ریٹائر اب تو کام نہیں، اب آرام کر، اب تو ریٹائر ہو چکا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو سنا، میری بات مختصر کروں گا، میں نے اکثر لوگوں کو سنا کہ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں ان کو اولڈ سینٹر میں ڈالا جاتا ہے، جو مغربی کلچر ہے، یہ بوجھ بن گئے، یہ اس میں ڈالا جائے۔ میں اکثر سوچتا تھا، میں کسی ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھا تھا، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ انسان بوڑھا ہو جائے، ایک انسان، ہمارے بشر ہیں تو ہمیں بھی باتیں آتی ہیں، میں نے کہا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، حکومت بھی اسے ریٹائر کر لیتی ہے، لوگ بھی اس سے تنگ ہوتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، لوگ کتراتے ہیں، کیوں بوڑھا ہے نا، کتراتے ہیں کہ یہ لمبی لگا لے گا، بات شروع کر لے گا، یہ چپ ہی نہیں ہوتا، گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، آپ نے اکثر دیکھا ہو گھر والے بھی تنگ ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا یہ بات ہے، انسان تو بوڑھا ہو کے پھنس جاتا ہے، نہ گھر کا نہ باہر کا۔ اس بزرگ نے کہا کہ تم نے نوٹ نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کہ جس نے زندگی پوری اپنا کام میں لگا رہتا ہے، کبھی بس پڑھ لی نماز نہ پڑھی، لیکن وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ کے احکام کو پورا نہیں کرتا، یا جس طرح کرتا ہے بس دنیا کے امور کو زیادہ انجام دیتا ہے، تو وہ بوڑھا ہو کر یا پھر ضعیف ہو کر وہ پریشان ہوتا ہے۔ کہا کبھی تمہیں کسی اللہ کے نیک بندے کو دیکھا ہے؟ وہ 100 سال کا بھی ہوتا ہے، اللہ لوگوں کو دلوں کو اس کی طرف پھیر لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے لیے ہمارے گھر میں آ جائے۔ نہیں دیکھا کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، وہ ضعیف ہو رہا ہو، بوڑھا ہو رہا ہو، لیکن اس کی برکت کا مقام ہی ہوتا ہے جہاں بیٹھتا ہے وہاں میلے لگ جاتے ہیں، جہاں بیٹھتا ہے وہاں رونقیں لگ جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس نے زندگی پوری رب کو دی، اللہ نے پوری کائنات اس کو دے دی۔ سمجھا نہیں بات؟ تو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ادھار نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کسی کو رسوا نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں ہماری خواہش، ہمارے یہاں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ اللہ کر کے کیا کر لو گے، آپ دین پڑھ کے کیا کر لو گے؟ ہمارا ایک بیٹا 50,000 کما رہا ہے، ایک بیٹا 1 لاکھ کما رہا ہے۔ بھئی وہ 1 لاکھ یا 50,000 کما رہا ہے کب تک؟ جب تک نوکری ہے، ابھی چھوٹ گئی تو پھر وہ گلیاں ناپتا پھرے گا۔ لیکن یاد رکھنا، جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو اللہ اللہ آپ کر رہے ہیں نا، وہ 1 لاکھ کیا کائنات ایک طرف ہو جائے اور رب کا نام ایک طرف ہو جائے، اس کی برکتیں اتنی ہیں، کبھی آپ اس بات کو ہلکا نہ لینا۔ میں نے ایک شخص پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا کہ شیخ علی خواص، ایک بہت بڑے معروف نے لکھا ہے شاید، آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک نصیحت، ایک حدیث مبارکہ کو اس کو ایک واقعے میں نقل کیا کہ بغداد میں ایک بہت بڑا سیٹھ، سلطان، بادشاہ تھا شیخ علی خواص۔ وہ اتنا مالدار تھا کہ وہ ہر وقت بانٹتا رہتا، تقسیم کرتا، وہ دیتا لوگوں کو، کسی کو سونا دے رہا ہے، کسی کو پیسے دے رہا ہے، جہاں بھی جو نہیں ہوتا وہ بھی لائن میں کھڑا ہو جاتا، وہ بانٹتا رہتا۔ ایک دن وہ بازار سے گزر رہا تھا، کسی کو پیسے دے رہا ہے، کسی کو کچھ دے رہا ہے، کبھی کسی کو کچھ دے رہا ہے، یہاں تک کہ دیکھا کہ ایک فقیر تھا اور وہ سائڈ پہ کھڑا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے، لیکن وہ جا رہے نہیں ہے۔ ایک انسان کی فطرت، اس کو بہت غصہ آیا کہ میں پیسے دے رہا ہوں، اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا، میں سونا دے رہا ہوں، اس کو فرق ہی نہیں، اپنا کھڑا ہوا ہے، لوگ میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ کوئی ایک ذرہ مل جائے، کوئی پیسے مل جائیں، لیکن وہ چپ کرے کھڑا ہے۔ اس سے بانٹنے کے بعد ایک انسان کو ایک تجسس ہوتا ہے، تو وہ جب اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا بابا تجھے نہیں چاہیے کچھ؟ تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ اس نے کہا بہت کچھ چاہیے۔ کیا؟ کتنا؟ تو مانگتا کیوں نہیں؟ تو نے اگر چاہیے تو نے بولا کیوں نہیں؟ تو کیوں نہیں لائن میں کھڑا ہوا؟ کہا مجھے بہت کچھ چاہیے، لیکن اس سے چاہیے جو کبھی حساب نہیں لیتا، تجھ سے نہیں چاہیے، مجھے اس سے چاہیے جو دے کر حساب نہیں لیتا، جو پوچھتا نہیں ہے کتنا دیا تھا کتنا لیا، تجھ سے نہیں۔ اور تو دے کیا سکتا ہے بھائی؟ انسان کی اوقات کیا وہ دے؟ کب دے کیا سکتا ہے؟ اس نے کہا تو جتنا مانگے، بادشاہ ہوں، جتنا مانگے گا اسے دوں گا۔ اس نے راہ چلتے ہوئے ایک فقیر کا کاسا لیا اور کہا کہ اس کو بھر لے، بس اسی کو بھر لے، باقی چھوڑ، اس کٹورے کو جو میرے پاس کٹورا ہے اسے بھر لے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تو ابھی بھر جائے گا۔ اس نے اشرفیوں کی اشرفیاں لی اور اس کٹورے میں ڈالی، ختم۔ دوسروں وزیروں سے لی، ڈالی، ختم۔ اس نے کہا وہ کٹورا تو چھوٹا سا ہے، پھر تیسرے سے لی، ختم۔ جتنے لوگ سب سے پیسے لے کے ڈالی، اس کو غصہ آیا، عزت کا معاملہ تھا، اس نے جا کر کہا کہ میرے خزانے کھولو۔ وہاں سے اونٹوں پہ لاد کر بوریاں لائی گئی اور لا کر اس میں ڈالتے، پوری کی پوری بوری غائب۔ وہ پریشان ہوئے۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، کیوں اپنا آپ کو کنگال کرتے ہو؟
یہ نہیں معافی مانگ لو ختم کر لو۔ اس نے جب دیکھا یہ بھرتا نہیں ہے کاسا، اس نے کہا یہ کیا ہے بابا مجھے بتا۔ کہا کہ تجھے بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ انسان کی خواہشات کا پیالہ ہے، اس میں جتنا ڈالو گے کم ہے، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہر ایک کے بعد ایک خواہش پیدا ہوگی، ہر ایک کے بعد یہ پیدا ہوگا مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے۔ یاد رکھنا جن کی اولاد یہ ہے نا قرآن پڑھ رہی ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ سوئے گی تو اللہ پھر بھی ماں باپ کو ثواب دے گا کیونکہ اللہ قرآن پڑھنے والے۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو یاد رکھنا کہ اپنی اولادوں کو کہا کہ یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے جو کبھی بھرنے والا نہیں۔ حضور نے فرمایا نا انسان کی خواہش کو سوائے قبر کی مٹی سے اس پیٹ کو کوئی بھر سکتا، قبر ہی بھرے گی، قبر میں جائے گا تو یہ بند ہوگا، اس کے علاوہ یہ ہمیشہ ایک کے بعد ایک خواہش کے جذبات پیدا۔ میں اب ابتدا میں بات کی تھی، حضور نے فرمایا کہ ایسی خواہشات کے پیچھے نہ پڑو جس کے پورے ہونے کے بعد دوسری خواہشات کیا ہوں، جنم لینا شروع ہو جائے۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کو اس نہج پہ لائیں کہ ہمارے زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی پہچان ہے اور اللہ کے راستے میں کچھ کر جانا ہے۔ ہم نے کچھ کیا تو اس کا بدلہ ہمیں مرنے کے بعد ملے گا، ہم نے کچھ نہ کیا تو اس کا افسوس ہمیں مرنے کے بعد ہمیں حاصل ہوگا۔ تو جن کی اولادیں قرآن پڑھتی ہیں، عالم بنتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، انہیں کچھ اور ملے نہ ملے رب کا نور ضرور مل جاتا ہے، اور جسے رب کا نور ملے اس کو اور کچھ چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ جس کو رب کا نور ملتا ہے نا، وہ ہمارے ہاں ٹارچ ہوتی ہے، ٹارچ جو صرف سامنے روشنی دیتی ہے، کیا جو سامنے دکھاتی ہے، سامنے پیچھے کرو گے پیچھے دیکھے گا، لیکن ایک وقت میں ایک جگہ دکھاتی ہے۔ کسی نے پوچھا نا کسی بزرگ سے، درویش سے، کہ رب کا نور کیسے ہوتا ہے؟ کہا کہ رب کا نور جسے مل جائے وہ ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے، وہ سورج کی طرح تمام جگہ روشن کر دیتا ہے، اس سے جڑے ہوئے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ روشن کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اپنا ذکر کرنے کی، اپنی بارگاہ میں آنے کی، اپنا نام لینے کی، ورنہ بہت سے لوگ ہیں۔ اور یہ ہفتہ وار اجتماع ہلکا ہم اس لیے رکھتے ہیں، میں شروع میں کہا کہ حضور نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، دل بھی میلا ہوتا ہے، دل بھی گندا ہوتا ہے، تو کہا کہ پھر صاف کیسے ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے۔ کہا کہ جب رب کا ذکر ہوتا ہے تو رب اس ذکر کی برکت سے، جس طرح واشنگ مشین کپڑوں کو دھوتی ہے تو اللہ کا نام دل کو دھوتا ہے اور دل کو صاف و مزین کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ سے دعا کریں، یہ ہفتے میں ایک دن بلانے کا مقصد یہ دیکھیں، جسمانی طور پر آپ ایک ہفتہ ایک کپڑا نہیں پہن سکتے، ایک سوٹ پہن سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ آپ حد مار لیں، جتنا بچا لیں، کیئر کر لیں، جتنی نگہداشت کریں، آپ 2 دن یا 1.5 دن سے زیادہ اس کپڑوں کو چلا نہیں سکتے۔ ایک سوٹ آپ کے جسم پر 2 دن بھی پورا نہیں کرتا، اور آپ اسے اتارتے ہیں صاف کرنے کے لیے، پھر دوسرے دن دوسرا سوٹ پہنتے ہیں، پھر 2 دن بعد اسے بھی اتار، یعنی ایک ہفتے میں کم سے کم بندہ 3 سوٹ تو پہنتا ہی ہے، 3 سے 4 سوٹ، 3 سوٹ تو پہنتا ہی ہوگا، تاکہ اس ایک جسم تو وہی ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا کے اس آلودگی سے ہمارے جسم کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، اس طرح گناہوں کی آلودگی سے، اس طرح برائی کی آلودگی سے، اسی طرح جنات کی آلودگی سے، اسی طرح نظر کی آلودگی سے ہمارا جسم اور روح بھی خراب ہوتی ہے۔ جس طرح اسے دھونے کے لیے واشنگ مشین ہوتی ہے، اسی طرح اس اندر کی روح کو دھونے کے لیے اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ سمجھا رہے؟ یہ ٹیوننگ ہے، ٹیوننگ سمجھتے ہیں؟ یہ ٹیوننگ کا سلسلہ ہے، نہیں کراؤ گے انجن جام ہو جائے گا اور پھر لمبے لیٹ جاؤ گے۔ تو یہ آہستہ آہستہ انسان کی، مجھے آج ایک شخص ملا جس کو میں نے 1 سال پہلے کہا تھا کہ اپنا آپ صاف کر لو، پھنس جاؤ گے، رو گے۔ اس نے کہا نا مجھے یقین نہیں ہے۔ اب یقین جانے اسے 10 بیماریاں لگی، یعنی ابتدا ہوتی ہے نا، اس کی ابتدا ہوتی ہے، اسے موذی بیماریاں لگی، اور یہاں تک کہ ابھی اس نے آج اس کی وائف بتا دی تھی کہ آج وہ گاؤں گیا تھا کہ میں ابھی گاؤں مروں گا، کیا کروں گا، میرا آخری وقت آ گیا۔ جوان شخص ہے، 40 سال کا، 45 سال کا، بوڑھا بھی نہیں ہے۔ کہا کہ اتنا مایوس ہو چکا ہے کہ وہ کہتا میرا آخری وقت آ گیا، میں گاؤں جا کے مرنا چاہتا ہوں۔ وہ گاؤں چلا گیا، لیکن بیماری کی شدت اتنی بڑی کہ وہاں بھی نہ رہ سکا، پھر واپس آیا، کہا میں بھائیوں کے پاس مرنا چاہتا ہوں، پھر واپس آیا، اور واپس آ کر پھر یہاں پہ کہنے لگا دوائی لیتا ہوں، پھر جسم کی اعضاء سے خون نکلنا شروع ہوتا، بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے۔ میں اسے سال پہلے کہا تھا بھائی دیکھ لے، اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، آج اتنا کچھ ہو گیا۔ وہ اذیت کے اندر، بھائی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن اس مقررہ وقت تک انسان اذیت میں نہیں ہوتا۔
اذیت، اگر کوئی بندہ کوئی بائک چلانے والا ہے، اگر 1-2 مہینے اس کا آئل چینج نہ کرے وہ انجن خراب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر اسی طرح اگر مسلسل یہ گناہ، حضور نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ دبا پڑتا ہے، کیا پڑتا ہے؟ سیاہ نشان پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ توبہ کر لے اللہ صاف کر لیتا ہے، لیکن وہ توبہ نہ کرے، اللہ کو یاد نہ کرے، دوسرا دبا پڑتا ہے، تیسرا گناہ ہوتا ہے، تیسرا دبا پڑتا ہے، اور یہاں تک کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اب جب پورا دل سیاہ ہو گیا، اب اسے گناہ نیکی لگتا ہے، اور نیکی کیا لگتی ہے؟ گناہ لگتا ہے۔ اچھائی برائی لگتی ہے، اور برائی کیا لگتی ہے؟ تو اس سے پھر پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنے اس آس پاس بھی لوگوں کو دیکھا ہوگا، وغیرہ پڑھ لو یار، دیکھیں گے مریں گے پھر دیکھیں گے، ایسی یہ مولویوں کے کام ہے، نماز مولویوں کا نا، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے پر نماز فرض ہے۔ ہر کلمہ جو مسلمان کے گھر پیدا کہا نہیں ایسا نہیں ہے، جب اس آسانی کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مریں گے دیکھیں گے، مرنے کے بعد دیکھیں گے نہیں، افسوس کریں گے۔ حضور نے فرمایا، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ جہنم کا سب سے کم تر عذاب کیا ہوگا؟ سب سے چھوٹا عذاب کہ انسان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، آگ کی، اور جس کی تبش سے انسان کا دماغ ابلنا شروع ہو جائے گا، یہ سب سے کم عذاب ہے۔ جہنم کے سب سے ہلکی عذاب میں روایت میں آتا ہے کہ یہ عذاب ہے کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور جس کی وجہ سے، اس کی گرمائش کی وجہ سے اس کا دماغ پھٹنا اور ابلنا شروع ہو جائے گا۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو اس لیے اس بات کو بھی یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری زندگی کو آسان کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے آسمانی زمینی آفات سے، بیماریوں سے، جنات کی اثر، دیکھیں آخری بات کر رہا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے یہاں جادو ہوتا ہے؟ جادو ہو رہا ہوتا ہے، بندشیں ہو رہی ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ انسان کرتے ہیں، انسان کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ جنات بھی کرتے ہیں، جنات بھی بڑے بڑے عامل ہیں، اور وہ بھی جادو کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہوگا کسی کے ساتھ تو وہ بھی کسی وجہ سے جادو کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی عامل ہوتے ہیں، وہی بندشیں لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اس کی دو نہجیں ہوتی ہیں کہ انسان تو کرتا ہی کرتا ہے، وہ تو اتنا اس دور کے اندر یہاں جو کیا جاتا ہے لوگ کرتے ہیں وہ اتنا پاورفل نہیں ہے، لیکن جس جن نے 5000 سال کا چلہ کیا ہوگا، کتنا، اور جس کی 50,000 سال عمر ہوگی، ہم تو 50 دفعہ پیدا ہو کے اپنی عمر نہیں لگا سکتے، بتاؤ اس کا عمل طاقتور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس کے توڑ کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ یہ جو آپ کو چہل کاف پڑھائی جاتی ہے نا، کفاک ربو کا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہاں پہ کوئی بندہ وہ کرتا ہو کہ وہ توڑ ہو گیا، کس نے کیا؟ میں نے تو کل کروایا تھا، دوبارہ ہو گیا، کیسے ہوا پتہ نہیں۔ یہ دیکھیں جنات کے اندر بھی اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں، آپ کہیں پہ علاج کروا رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے بڑا عمل کر کے اس کا توڑ لگا رہے ہوتے ہیں، سمجھا نہیں بات کی؟ اس کا حل کیا ہے؟ کہا کہ وہ ہر عمل کا توڑ جنات کے پاس ہے، لیکن چیل کاف کا توڑ اس کے پاس نہیں ہے۔ جو دعا یہاں پڑھائی جاتی ہے نا، غوث اعظم کی خاص دعا ہے، کہا کہ اس کا توڑ آپ پوچھ لیں کسی سے، کوئی بندہ جاننے والا ہو جس اس علم کا ماہر ہو، اس سے پوچھ لیں۔ ایسے تو ہمارے یہاں ایسی پھیرنے والے ٹوپیاں پہن کے بولنے والے کہ نہیں، یہ نہیں، ایسی باتیں سب اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ نے ایک سبب رکھا ہوا ہے، اللہ نے ایک سبب رکھا ہے۔ تم نے اس جنگ میں اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ قد سمع اللہ کی سورت کا کیا نام ہے؟ احقاف میں، سورۃ الاحقاف میں اللہ کہتا ہے اولئک حزب اللہ اولئک حزب الشیطان۔ یاد رکھنا کہ ہمیشہ ہے کہ رب کی جماعت ہوگی اور کس کی جماعت ہوگی؟ اللہ کہہ رہا ہے ایک اللہ کی جماعت ہوگی، ایک شیطان کی جماعت ہوگی۔ مقابلہ، یہ تو مقابلہ ہے، کوئی کہ نہیں میں کچھ نہیں کروں گا، میں گھر پہ لیٹا رہوں، وہ مار جائے گا۔ جو طاقتور ہوگا وہ مار جائے گا، انسان کمزور ہوگا وہ مر جائے گا۔ تو کہا کہ حزب البحر کے بعد چہل کاف ایک واحد وظیفہ ہے اور واحد عمل ہے کہ جس کی کاٹ بڑے بڑے جنات بھی کر سکتے، جنات جادوگر بھی اس کی کاٹ کر سکتے نہیں۔ تو یہاں پہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ نے بچایا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہاں آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب ہم مسلسل وہ دعا سنتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، جس طرح مشین کپڑے صاف کرتی ہے وہ دلوں اور روح کو صاف کر لیتا ہے۔
سمجھا رہی بات؟ یہ فائدہ یہ ہم غیر محسوس طریقے سے غسل کر کے جا رہے ہوتے ہیں، روحانی غسل ہم غسل کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں پاک کر کے ان اثرات سے آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دنوں وائرس آیا تھا، کرونا وائرس، یاد ہوگا آپ کو، کتنی احتیاطی سینیٹائزر لگاتے، گلوز پہنتے، ماسک لگاتے، وہ احتیاط کر رہے نہیں فاصلہ رکھیں 2 فٹ کا، نہیں کر رہے تو کہا کہ وائرس لگ جائے گا، اور پھر وائرس کے لیے سینیٹائزر لگاتے، کہا کیسا وائرس ہے؟ نظر مچھر کی طرح ہے؟ نہیں، یہ ایسا وائرس ہے جو نظر نہیں آتا، جو خوردبین بھی دیکھ نہیں سکتی، اتنا وائرس ہے، وہ لگ جائے بندہ مر جاتا ہے۔ بھائی ایک وائرس جو دنیا کا ہو وہ لگے بندہ مارے، اور روح کو لگنے والا وائرس کتنا خطرناک ہوگا، وہ وائرس کتنا خطرناک ہو۔ تو حضور نے کہا، اللہ قرآن میں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک چین میرے نام سے یہ، گولیاں کھا کے سونے سے چین نہیں آتا، صرف نیند آئے گی، اس کے بعد ایک ذرا اور بوجھ آ جائے گا، پھر سکون کہاں ملے گا؟ اللہ کے پاس۔ کہاں ملے گا؟ اللہ کے پاس۔ یاد رکھنا، بتانا مقصد یہ تھا کہ جو دعا آپ کو یہاں پڑھائی جا رہی دعا حزب البحر، وہ خاص دعا ہے، وہ دعا بھی کون سی ہے؟ جو حضور نے سکھائی۔ کسے سکھائی؟ حضور نے سکھائی۔ آپ کسی سے پوچھنا حزب البحر کیا ہے، یہ وہ جس کے پاس ہو کہ کائنات اس کے پاس ہے، کائنات اس کے پاس ہے۔ کہا کہ اس دعا کو حضور نے بطور کشف امام ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ کو سکھایا، وہ پڑھاتے ہیں، چیل کہف پڑھاتے ہیں، اور جو حضور غوث پاک کا خاص دعا تھی، یہ وہ الفاظ تھے 40 کاف، کفا کا کاف کاف آتا نا، یہ 40 کاف ایک طلسم، ایک توڑ ہے ان چیزوں کا۔ کہا کیوں آپ کی زبان پہ جاری ہوا؟ اللہ نے جاری کیا۔ کہا کہ جب بغداد کے اندر جادو بہت پھیل گیا تھا نا، بڑے بڑے یہودی جادو کرنے لگے، اور جادو اس حد تک روایت میں آتا پھیلا تھا کہ وہ یہودی جو تھے وہ انسان کو بندر ہی بنا لیتے جادو سے، اس حد تک کمال پہ تھے۔ تو غوث اعظم کی زبان پہ یہ 40 کاف اللہ نے نازل کیے، جاری ہوئے، اور یہ خاص عمل تھا کہ اس کے پڑھنے سے جادو کا توڑ ہو جاتا ہے، چاہے وہ انسان عامل ہو چاہے وہ جنات عامل ہو، دونوں کا علاج اس دعا کے اندر ہے۔ سمجھا رہی بات کی؟ یہ گھر پہ تھوڑی آئے گی، کہاں پہ آئے گی؟ آنے سے۔ کہاں پہ آئے گی؟ آخری بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات میری ہر بات آخری ہوتی ہے، سب سے زیادہ آپ کو آنے کی رکاوٹ یہاں پہ ہوگی۔ کوئی میرے پاس اکثر لوگ جن کو بہت سارا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے ٹائر پنچر ہو جاتے ہیں، گاڑیوں کے ٹائر پنچر ہو جاتے ہیں، گاڑی نہیں چل رہی، بریک خراب ہوگی، کلچ ٹوٹ گیا، کہاں کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ بتاؤ، جب نہ آنا ہو تو روکنا ہو تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ کا 2 جماعتیں، مقابلہ ہے نا، اس کی طاقتور جو چیزیں وہ مقابلہ کے تمہیں روکنا چاہتی ہے۔ یہ تمہارا ایمان ہے کہ اگر موٹر سائیکل نہیں چاہیے تو پیدل چل کے پہنچیں گے ضرور۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو یہ میرے پاس ایک بندہ ہے، اس کو بہت بڑا عمل تھا سمندر کا، میں نے اس کو عمل دیا، میں نے کہا کرو، اس نے کہا حضرت صاحب یہ چل جائے گا؟ میں نے کہا بیٹا پہنچ جا پھر بتاؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں قائد آباد کا پل کراس کیا، میری گاڑی کا ٹائر برسٹ ہوا، میں سمجھ شاید ایسی ہوا ہو، کوئی کیل آ گئی ہو، تو میں نے ٹائر ٹھیک کروایا، ٹھیک کرانے کے بعد جب میں آگے، ابھی کی بات ہے پچھلے مہینے کی، کہنے لگا جب میں کیا نام ہے ملیر کے پل میں پوچھا، ابھی ایک ٹائر ٹھیک کروایا، دوسرا برسٹ ہوا۔ میں نے کہا چلو یہ بھی اتفاق ہوگا۔ کہا میں نے وہاں پہ پنچر والا ٹھیک کروایا۔ کہا جب میں ناطق خان کے پل پہ پہنچا، تیسرا برسٹ ہوا۔ میں نے کہا یہ کوئی عجیب بات ہے، میں نے 10 سال ہو گیا گاڑی چلاتے ہوئے، کبھی ایسا نہیں ہوا، اور بڑی مشکل۔ میں نے کہا یا مجھے فون کرا، میں نے کہا چلو اللہ رحم کرے گا۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں نیٹی جیٹی کے پر میں نے اسے بھیجنا تھا، جب وہ نیٹی جیٹی کے پل کے قریب پہنچا، اس کی پوری گاڑی درخت کے اندر چلی گئی۔ ایک بڑا عمل تھا جداد کا، تو اس کی پوری گاڑی لگی۔ وہ کہنے لگا میرا 22,000 کا نقصان ہوا۔ میں نے کہا 22 کروڑ سے زیادہ انسان کی قیمت ہے، اربوں، یہ کس کو بے قیمت ہے؟ وہ بچ جائے گا، تمہاری گاڑی تو 20-22 میں ٹھیک ہو جائے گی، بندے کا کام تو ہو جائے گا نا، کہاں یہ ہو جائے گا۔ تو یہ یاد رکھنا کہ سب سے زیادہ آنا یہاں مشکل ہے۔ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، شاید دوبارہ میری آپ سے بات ہوتا ہوں، لیکن میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، سب سے زیادہ آپ کو آنا، جب یہاں آنے کا دل نہ کرے اس وقت دل پہ پتھر رکھ کے آنا کہ مسئلہ کچھ ہے، مسئلہ کچھ ہے کہ جو ہمیں آنے نہیں دے رہا۔ تو اس لیے یہ ٹیوننگ کا ذریعہ ہے، یہ دلوں کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کا ذکر ہمارے دلوں کو روشن کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو جس نیت سے آتا ہے اللہ اسے وہی صلہ عطا کرتا ہے۔ حضور کے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کا ہر عمل اس کی نیت کے مطابق ہوتا ہے، جیسی نیت لائے گا اللہ ویسا پھل اسے دے گا۔ کوئی دیکھنے آیا وہ دیکھ کے جائے گا،
کوئی قبول کرنے آیا اسے قبول کیا جائے گا، کوئی حاجت لے کے آیا اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا، حضور نے فرمایا کہ جہاں 40 شخص جو مومن مسلمان جمع ہوں، اللہ تعالیٰ ان 40 میں سے کسی ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے، کسی ایک کی دعا کو، بولیں، یعنی 40 شخص جہاں پہ جمع ہو وہاں پر کسی ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جس ایک کی قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے باقیوں کی بھی قبول کر لیتا ہے۔ قبول سب کی ہوئی۔ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھنا، یہ انسان کی زندگی کے اندر یہ مشکلات ہے اور یہ حقیقت ہے، اور ان حقیقتوں سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے، ان حقیقتوں کا ہم انکار بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کہہ سکتے نہیں ایسا نہیں ہوتا، بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان خوفزدہ ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں آپ مرو گے، آپ بولو گے نہیں، آپ کہیں نہیں، ہم میں سے کوئی شخص مرنا نہیں چاہتا لیکن ہم مریں گے، 100 سال بعد مریں، 200 سال بعد مریں، آپ 900 سال بعد مریں، مرنا تو ہے ہم نے، لیکن یہ حقیقت ہے، اس بات کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ جس کا انسان کو زبان پہ لاتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ تو یاد رکھنا، کبھی کوئی کہتا ہے نا مرنے سے ڈر لگتا ہے اکثر لوگوں کو، ہم سب کو لگتا ہے کہ مرنے کے بعد قبر اندھیری ہوگی، بندہ پریشان ہوگا، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ بھائی اس بات کو یاد رکھنا، وہ بندہ پریشان ہو جو کافر ہو، کیا ہو، جو کافر ہو، اس کی قبر میں چلے عذاب ہوگا۔ جو مومن ہوگا، میں نے جمعۃ المبارک میں ایک بات سنائی تھی کہ کفار نے منہ مانگا، عذاب مانگا تھا اللہ سے، پڑھا ہے آپ نے قرآن کا واقعہ کہ حضور نے کہا کہ ایمان لے آؤ، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ نے پچھلی قوموں پہ عذاب دے، وہ جو کفار مکہ تھے انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ جس عذاب کی بات کرتے ہو کہ اللہ عذاب لائے گا، اللہ سے کہہ دو وہ عذاب لے آئے۔ اس حد تک جابر ہو گئے تھے، اور اس حد تک خود سر ہوئے کہ اللہ سے کہہ دو وہ عذاب آ جائے، بس ہم نہیں ڈرتے اللہ کے عذاب سے۔ تو جب انہوں نے اس حد تک اپنے منہ سے اپنی تباہی مانگی، تباہی ہے نا، اے بندہ کہ مجھے مار لے، کہ اپنے منہ سے تباہی مانگنا ہے، جب انہوں نے کہا کہ اللہ سے کہہ دو عذاب ڈالے، یعنی اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ مقابلے میں آ گئے کافر، کہا کہ اللہ سے کہہ دو کہ اللہ عذاب نازل کرے۔ تو جب اللہ رب تعالیٰ نے جب یہ بات ان کی سنی نا، جب کوئی بندہ کسی بندے سے کچھ چیز مانگتا ہے یا بدمعاشی کرتا ہے، دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ تو کر لے تو کر سکتا ہے، وہ جس کو وہ کہہ رہا ہے وہ کمزور ہوگا نہیں کرے گا، وہ کہے گا یا کمزور ہوگا ڈر جائے گا نہیں کر سکتا، اگلا بندہ طاقتور ہوگا۔ بتاؤ اللہ سے کوئی طاقتور ہے؟ بتائے اللہ سے کوئی طاقتور ہے؟ کافروں نے کہا اللہ عذاب دے، بس بہت ہو گیا، ہم نہیں ڈرتے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو کہے کہ تو دے، تو اگر وہ نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک بات یہ کہ یا وہ کمزور ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتا، یا وہ کمزور نہیں ہوگا، وہ رحم کرنے والا بڑا ہوگا، وہ مہربان بڑا ہوگا، وہ معاف کرنے والا بڑا ہوگا۔ تو جب کافروں نے یہ کہا نا ایک نبی اپنے اللہ کو کہہ دو عذاب نازل کرے، تو اللہ نے قرآن میں کیا نازل کیا پتہ آپ کو؟ اللہ نے قرآن میں نازل کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب ہم عذاب کیسے نازل کریں، آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ موجود ہیں تو ہم عذاب، آپ کی وجہ سے ہم عذاب نازل نہیں کریں، ورنہ آپ ہٹو، ہم تو پتھر برسائے تھے، ہم نے زمینیں پھاڑی تھی، ہم تو دریا لے کے آئے تھے، ہم نے تو تہس نہس کر لیا تھا، لیکن اے محبوب ہم عذاب اس لیے نازل کرتے ہیں کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں خوش ہو جاؤ، اے لوگوں خوش ہو جاؤ، کس بات پہ؟ کہا کہ جب حضور کافروں کے درمیان ہو، جب حضور، یہ جملہ آپ میں ساتھ، جب حضور کافروں کے درمیان ہو تو اللہ عذاب نازل نہیں کرتا حضور کے صدقے، جو اللہ کو نہیں مانتے، حضور کافروں کے درمیان ہو تو اللہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو پھر ڈر کس بات کا؟ جب محشر میں ہم مومن شخص، مسلمان شخص کے درمیان میں جب حضور ہوں گے تو اللہ مسلمانوں پہ عذاب کیسے نازل کرے گا؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے وہاں بھی ہماری بچت کر لے گا۔ تو اس لیے اپنے معاملات کو ایسے گزاریں کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ ہماری زندگی کے معاملات میں دعا کروں گا
اللہ رب العزت ہماری زندگی کے معاملات کو آسان کرے. اللہ اسباب پیدا کر. اللہ کسی کو لاوارث نہیں چھوڑتا. اللہ کسی کو لاوارث نہیں چھوڑتا. بے ماں کے باپ کے بچے پل جاتے نہیں پڑتے. جن کے ماں باپ نہیں ہوتے اللہ انہیں ہی پال لیتا ہے. اللہ کسی کو لاوارث نہیں چھوڑتا. کوئی کہتا نہیں فراد ہے فراد ہے فراد ہے. ہاں بہت فراد ہے. دھوکہ ہے دھوکہ ہے بہت دھوکہ ہے. ہاں بہت زیادہ گندگی ہے. لیکن پھر کیا ہے؟ پھر رب ہے. رب سے رجوع کرو کہ یا اللہ راستہ دے اور منزل پہ پہنچا. اس اندھیروں میں رب روشنی کی طرف لے کے آئے گا. ان دھوکوں کے اندر رب حقیقت کی طرف لے کے جائے گا. اس کیا نام میں فراڈ کے اندر رب سچائی کی طرف لے کے آئے گا. تو راستہ دکھانے والا کون ہے؟ تو اللہ نے جس کو اپنے راستے میں لگانا ہے تو کسی سبب سے اور کسی بہانے سے اللہ تعالیٰ اس مقام پہ اسے ضرور 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 کیا کرتا ہے؟ پہنچا دیتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں ہفتہ وار اس ذکر کی مجلس میں آنے کی توفیق دے، تاکہ اس کی برکت سے اللہ ہمارے دلوں کو روشن کرے، ہمارے روح کو روشن کرے، ہمارے معاملات کو آسان کرے. یار رکاوٹ کا معاملہ بتلائے کیا ہوتا ہے؟ جب رکاوٹ ہوتی ہے کام ادھورے ہوتے ہیں. آپ سونا بھی بیچو گے نا رکاوٹ کے دوران بندش میں، وہ بکے گا ہی نہیں. مٹی بھی نہیں بکے گی. اور جب راستے کھل جائیں تو مٹی بھی سونے کے بھاؤ بکتی ہے. سمجھا رہی بات کی؟ مٹی بھی سونے کے بھاؤ بکتی ہے. اور جب ہو تو پھر سونا بھی مٹی کی قیمت میں بھی نہیں ملتا. تو اس لیے کوئی بنا ہم اللہ پہ چھوڑیں. اللہ پہ نہیں چھوڑو بھائی. اللہ رب العزت نے اسباب پیدا کی. اللہ ہی راستہ دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی معاملات کو کیا کرنے والا ہے؟ حل کرنے والا ہے. اللہ سے دعا کرے ہمیں آپس میں اتفاق اتحاد دے، محبت دے، ہمارے گھروں کو روشن کرے، ہمارے گھروں کو اپنے نور سے منور کرے، ہماری اولادوں کو اپنے نیک مشن پر، اپنے نیک کام پر لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.